کہانی ہے ایک ترک چرواہے کی۔ جو ایک دن ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب دنیا کی سب سے طویل سلطنت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ داستان ہے عثمان غازی کی، جو ترک قبائل کی بکھری ہوئی طاقت کو جوڑ کر بازنطینی سلطنت کے خلاف تلوار لے کر اٹھتا ہے اور ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھتا ہے، سلطنت عثمانیہ۔ 13ویں صدی کا ایشیائی کوچک یعنی سلجوق سلطنت زوال کا شکار تھی۔ تاتاری حملے، داخلی خانہ جنگیاں اور بازنطینیوں کی سازشیں، ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ اسی انتشار میں ایک قبیلہ ابھرتا ہے، قائی قبیلہ، اور اس قبیلے کا ایک سپوت ہے عثمان غازی۔ عثمان کی پرورش ایک مجاہد اور درویش ماحول میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان نے قبیلے کی قیادت سنبھالی، لیکن عثمان کی قیادت قبیلے تک محدود نہ رہی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بازنطینی قلعے کمزور ہو چکے ہیں اور ترک سردار بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ان دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ ملا کر اپنی طاقت کو بڑھانے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ عثمان کے ابتدائی اقدامات مدافعانہ تھے۔ بازنطینی قلعہ دار اکثر ترک علاقوں پر حملہ ور ہوتے تھے۔ عثمان سلجوقی نائب کے طور پر ان کا دفاع کرتا رہا۔ راجہ حصار کی فتح عثمان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ سلطان علاء الدین نے اسے ان علاقوں کا مالک بنا دیا اور اپنا سکہ جاری کرنے، خطبے میں نام شامل کرنے کی اجازت دی۔ یہ خود مختاری کی علامت تھی۔ 1300 عیسوی میں تاتاری حملے کے دوران سلطان علاء الدین مارا گیا۔ روایات ہے کہ اسے اس کے بیٹے غیاث الدین نے قتل کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے جلد ہی غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان آزاد اور خود مختار حکمران بن چکا تھا۔ عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ دونوں کے درمیان سرداری کی جنگ عثمان کی زندگی میں بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن عثمان کی توجہ بازنطینی مقبوضات پر مرکوز رہی۔ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے دوسرے ترک سردار بھی خائف ہو گئے۔ انہوں نے اس کی خاموشی کو تصوف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے ساز باز شروع کر لی۔ 1298 عیسوی میں ان سرداروں نے عثمان کے مقبوضات پر حملہ کیا، لیکن عثمان نے نہایت حکمت اور شجاعت سے انہیں شکست دی۔ عثمان کی جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسلام کی اشاعت بھی ایک اہم مقصد تھا۔ بازنطینی علاقوں میں کئی یونانی اور سلانی باشندے اسلام قبول کر گئے۔ عثمان نے ان کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کیا، شادی بیاہ کے رشتے بنے اور عثمانی قوم کی بنیاد پڑی۔ روایات ہے کہ ایک شب عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ اوابالی کے سینے سے ایک ہلال نکلا۔ اس کی سینے میں داخل ہوا۔ اور پھر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیل گئے۔ پھر ایک شہر دو سمندروں کے سنگم پر ایک انگوٹھی کی مانند نظر آیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اوابالی نے یہ خواب سنا اور تعبیر دی، یہ عثمان کے عظیم مستقبل کی علامت ہے۔ اور مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔
اسی لمحے عثمان اور اس کا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ عثمان سادہ، نیک، بہادر، رحم دل اور عادل حکمران تھا۔ اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی، مال غنیمت کو سپاہیوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتا۔ اس کا گھر معمولی تھا، اس کی زندگی میدان جنگ کے مجاہدوں کی طرح سادہ۔ 1299 عیسوی میں جب عثمان نے کوہ پری حصار پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو مشورے میں اس کے چچا دندار نے مخالفت کی۔ عثمان نے خوف کیا کہ یہ اختلاف دوسروں کی ہمت نہ توڑ دے، لہٰذا ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اسے آج کتنا ہی برا کہا جائے، اس وقت یہ معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ عثمان نے ایک کے بعد ایک بازنطینی قلعہ فتح کیے۔ 1301 میں عیون حصار میں پہلی بار باقاعدہ بازنطینی فوج کا سامنا ہوا۔ اور عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی۔ صرف 6 سال کے اندر اس کی فتوحات بحر اسود تک پہنچ گئے۔ ناکیا، نائکومیڈیا اور بروسا کے گرد فوجی چوکیوں کا مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اپنی شکست سے بکلا کر بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی علاقوں پر حملہ کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو محاذ پر بھیجا۔ کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ بالآخر 1326 عیسوی میں شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان اس وقت ضعیف اور بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بستر مرگ پر تھا کہ اورخان نے فتح کی خوشخبری پہنچائی۔ عثمان بہت خوش ہوا اور اسے اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسے وصیت کی کہ بروسا کو دارالحکومت بنایا جائے اور اسے وہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان غازی کی سب سے پہلی مسجد وہی تھی جو اس نے اپنے سلطنت کے ابتدائی شہر میں بنائی تھی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ایک دن ایک ایسی سلطنت کھڑی ہوئی جو 600 سال تک قائم رہی۔ عثمان چلا گیا لیکن اس کا خواب تاریخ بن گیا۔ عثمان صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا، ایک عزم تھا، ایک سلطنت کا بانی اور امت کی امید۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اورخان غازی اور سلطنت عثمانیہ کی اگلی شاندار فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔